بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مسقط سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے سمائل۔ یہ مسقط سے سلالہ جائیں تو راستے میں آتا ہے، اور یہ ہماری پشت پہ قبر ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مازن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ یہاں عمان سے مدینہ منورہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا دی۔ یہ واپس عمان میں آئے اور داعی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے دین کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مستند روایات ہیں وہ تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ گئے ہیں اور آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، ایمان قبول کیا ہے، داعی بن کر واپس آئے۔ باقی حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض اشعار ہیں جو مستند کتب احادیث میں نہیں ہیں، البتہ بعض کتب سیرت میں ملتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا اور چند ایک اشعار آپ نے پڑھے تھے۔ تو اس میں ایک یہ تھا، الیک رسول اللہ خبت مطیعتی تجابہ بی بیداء منہا بیدائی لتشفع لی فی فیغفر ربی فارجع بالفوز منہ وبالنجائی الی معشر خالفت فی دین ربی ولا رأیہم رأیی ولا انا منہمی۔ کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا ہے اور صحرا پہ صحرا کراس کرتی آپ کی خدمت میں پہنچی ہے تاکہ آپ میری اللہ سے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں اور میں کامیاب ہو کر اس قوم میں جاؤں کہ جن کی میں نے مخالفت خالص اللہ کے لیے کی ہے۔ پہلے میں اور وہ ایک تھے، اب ان کی رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے۔ اے اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں، وہ مشرک ہے اور میں ایمان لا چکا ہوں۔ تو حضرت مازن قبر پر آئے ہیں۔ میرا اپنا معمول ہے، میں کسی صحابی کی قبر پہ جاؤں، کسی ولی کی قبر پہ جاؤں، سب سے پہلے تو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یغفر اللہ لنا و ایاکم۔ یہ جو ہم سلام کہتے ہیں قبر میں، وہ صحابی یا ولی ہمارے اس سلام کو سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی دعا ہے، میں مانتا ہوں دعا ہے، لیکن یہ دعائیہ کلمات ان کے قریب اگر ہم پڑھتے ہیں، وہ دور سے نہیں پڑھتے۔ پھر اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، دیکھیں یہ دعائیہ کلمات ہے۔ میں اس وقت اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس صحابی یا ولی کے لیے یا عام قبرستان میں جائیں اموات کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد صحابی یا ولی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بہذا الصحابی، یہ کہتے ہیں بہذا الولی، ان تغفر لی وترحمنی وترزقنی علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا، کہ اللہ میں تجھ سے اس صحابی یا ولی کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اور مجھے علم نافع عطا فرما، رزق واسع طیب عطا فرما، اور اے اللہ قبول عمل عطا فرما۔ ہمیں ان قبور پہ جاتے رہنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ان اکابر نے کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ تو ہمیں یہاں آ کر نہ تو کوئی قبروں کو چاٹنا ہے، نہ ہی آ کر قبروں کو سجدے کرنے ہیں، نہ ہی ہم نے کچھ شرک اور بدعت کرنی ہے۔ بس یہاں آ کر زیادہ سے زیادہ ہم اصال ثواب کریں اور اس کے بعد یہ عزم کریں کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے محنت کی ہے ہم بھی محنت کریں گے، کہ آپ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کی زندگی میں لائیں اور تیرے دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔